جو بوڑھے حج پر نہیں جا سکے تو گھر بیٹھ کر یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بار بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جس شخص نے بڑھاپے میں یہ ایک تسبیح پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت بھی اس شخص کا انتظار کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے دل پر سکینت نازل فرمائے گا۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ تسبیح پڑھتا رہے تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ بابرکت تسبیح یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک روحانی سفر پر روانہ ہوئے جو کہ نہ زمین کا تھا نہ آسمان کا۔ وہ ایک عالم نور تھا جہاں نہ وقت کا گزر تھا نہ فاصلوں کی حدیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے اس نورانی جہان میں ایسی روشنی پھیل رہی تھی جس طرف نگاہ جاتی وہ منظر سجدے میں گر جاتا۔ جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے ادب سے آگے چل رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان ہر ذرے کو ایسا شرف عطا کر رہے تھے کہ گویا اس پر جنت واجب ہو چکی ہو۔ چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ سامنے اونٹوں کی ایک طویل قطار کھڑی تھی اور ہر اونٹ کے اوپر ایک صندوق رکھا ہوا تھا اور ہر صندوق پر قفل لگا ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ راز ہے جو کہ قیامت تک بند رہیں گے، لیکن آپ کے حکم سے سب کچھ کھولا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، ان صندوقوں کو کھولو تاکہ ہمیں ان کے اسرار دکھائے جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر عاجزی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے صندوق کھولا۔ صندوق کھلتے ہی روشنی کا ایک سیلاب باہر نکلا اور اس میں ہزاروں انڈے تھے۔ ہر انڈے کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ تھا اور ہر ذرے میں خشخاش کا ایک دانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خشخاش کے دانے کو دیکھا تو فرمایا، سبحان اللہ، جبرائیل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کائنات کا وہ راز ہے جو انسان کی عقل سے بہت بلند ہے۔ جب انہوں نے اس خشخاش کے دانے کو کھولا تو اندر ایک جہاں آباد تھا۔ اس جہاں میں دریا بہہ رہے تھے، پرندے اڑ رہے تھے اور ایک عظیم مجمع لگا ہوا تھا جس میں علماء خطبہ دے رہے تھے اور وہ علماء اعلان کر رہے تھے، اے انسانوں، ان قریب ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والا ہے۔ وہ ایسا نبی ہوگا جس کے آنے سے زمین کو زندگی ملے گی، آسمان کو سلامتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان علماء سے فرمایا، اے صاحبان علم، وہ نبی آ چکے ہیں اور یہ جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں یہ وہی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سب علماء فوراً اپنی جگہ ایسے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کے چہروں پر نور کی چادر آ گئی۔ ان کی زبانوں سے بیک وقت ایک ہی جملہ نکلا، مرحبا یا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ منظر تو ایسا ہے کہ دل کو کپکپاہٹ ہو اور روح وجد میں آ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ایک صندوق کا راز ہے اور اس جیسے ہزاروں صندوق اور ہیں۔ ہر صندوق میں لاکھوں جہاں ہیں اور ہر جہاں میں آپ کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کی نبوت کی روشنی انڈوں کے اندر داخل ہو کر عالموں تک پہنچ چکی ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور صندوق کے قریب گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی اور صندوق کھولا تو اندر ایک شہر تھا اور شہر کے در و دیوار پر لکھا ہوا تھا،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس شہر کے ہم مکین کے پیشانی پر نور تھا اور سب ذکر کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئی مگر ان کے دلوں میں آپ کی محبت رکھی جا چکی ہے۔ ان کا رزق، ان کی دعا، ان کا ایمان سب اسی ذکر سے جڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل اگر یہ سب میرے امتی ہیں تو کیا ان کے گناہ معاف ہوں گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ آپ کا نام لے کر ایک بار بھی آنکھ بھر کے رو لیں تو ان کے گناہوں کو زمین سے آسمان تک معاف کر دیا جائے گا۔ اگر وہ ایک مرتبہ بھی یہ مختصر سا کلمہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم تو ان کے نام اعمال میں ہزاروں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل ان صندوقوں میں کتنی نشانیاں ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں ہر اس شخص کے راز ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہے اور ہر وہ آنسو محفوظ ہیں جو کسی نے رات کی تنہائی میں آپ کا نام لے کر بہایا ہے۔ ناظرین کرام جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی ہی میں لوٹا دیں گے مگر اس درمیانی سفر میں تجھے عقل دی، شعور دیا، اعضاء دیے، دل دیا، آنکھ دی، کان دی، زبان دی اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ تجھے ہم نے اپنے بندوں میں چن لیا اور تجھ سے کہا کہ دیکھ یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، ہم نے تیری زندگی کے ہر مرحلے کو نشاندہی کے ساتھ بنایا۔ جب تو رحم میں نطفہ تھا تو ہم نے تیری تخلیق شروع کی، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اس میں روح پھونکی اور جب تو پیدا ہوا تو والدین کی گود میں خوشی کا محور بنا، دودھ پیا، پھر غذا کھائے، پھر کھیل کود میں مشغول ہوا، پھر جوانی آئی جسے سرجین کہا گیا، پھر داڑھی نکلی اور تو غلام کہلایا، پھر مرحق ہوا جب پورے جوش سے مرد بن گیا، پھر شاہب کہلایا، پھر رجل، پھر کہول، پھر جب 30 کی عمر پار کی، جب 40 کا ہوا تو شیخ کہلایا، پھر جب عمر ڈھلنے لگی، ہڈیاں کمزور ہوئی، بینائی کمزور ہوئی تو ازل عمر میں داخل ہوا اور یہاں سے زندگی کا زوال شروع ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عمر اسلام میں 40 سال کو پہنچ جائے اللہ تعالیٰ اس کو 3 بڑی بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے، جنون، جزام اور پرس۔ جب وہ 50 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ اس پر حساب کو آسان فرما دیتا ہے۔ جب 60 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے اور جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض رکھا جاتا ہے، زمین پر اللہ کا قیدی، کیونکہ وہ قوت سے محروم ہوتا ہے، خواہشات مر چکی ہوتی ہیں تو وہ ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ ناظرین کرام جان لیجئے کہ جو شخص ان بابرکت کلمات کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے ساتھ استغفر اللہ کو بھی شامل کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دے گا، قبر کو وسط کر دیتا ہے اور اس پر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر روز رات کو بستر پر لیٹ کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے گا تو اس کے سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیے جائے گا، اگرچہ وہ جنگ کے میدان سے ہی بھاگا ہوا ہو۔ وہ تسبیح یہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا الحی القیوم واتوب الیہ۔ ناظرین کرام آپ ان کلمات کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بابرکت کلمات کے
حوالے سے یوں فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، یعنی ان کے کہنے یا پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہیں، اور وہ 2 کلمے یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی صبح اور شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے، اگر ان کا اس کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ کی حمد و تسبیح ہے اور اس کی مخلوق کے عدد، اس کی رضا، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ جان لیجئے کہ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ والحمدللہ۔ ناظرین کرام، آپ یہاں سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس کلمے کی کتنی طاقت ہے، اس چھوٹے سے کلمے کی کتنی برکت ہے، جو کہ متعدد حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں۔ جان لیجئے، جو بھی شخص ان بابرکت کلمات کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے رزق میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے، میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔